کی ذات کا، اپنے نبی کے اعمال کا. ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی، لوگ مسجد نبوی میں نعرے لگا رہے تھے نا، یہ 12 ربیع الاول کا جو دن گزرا تو مسجد نبوی میں لوگ نعرے لگا رہے تھے لبیک یا رسول اللہ. اب دیکھیں بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ عشق و محبت میں یہ کام کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑا کوئی عاشقانہ کردار ادا کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ نے بھیجا پاکستان سے یا کہیں سے بھی مسجد نبوی میں، اور ہمیں دن نصیب ہو گیا 12 ربیع الاول کا اور ہم مسجد نبوی میں ہیں. تو آج ہم میلاد مسجد نبوی میں منائیں گے. اور منا کس طریقے سے رہے ہیں کہ جھمگٹا، وہ تو وہاں پر اللہ نے انتظام ایسا کر دیا ہے کہ وہاں پر لوگ اللہ نے ایسے کھڑے کر دیے کہ جو فوراً صفایا کر دیتے ہیں، وگرنہ تو پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے وہاں پر. تو نبی کے روزے اطہر کے سامنے ایک مسلمان بلند آواز سے نعرہ بازی کر رہا ہے، یہ نبی کا ادب ہے یا بے ادبی ہے؟ کیا ہے یہ بے ادبی ہے نا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی سے بات کرتے ہوئے بھی اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر اونچا نہ ہونے دو. یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات کے دنیا کے اندر موجود تھے تو صحابہ کو تلقین کی گئی. حضرت ابو بکر صدیق کتنے بڑے صحابی ہیں، حضرت عمر کتنے بڑے صحابی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ابو بکر دائیں طرف ہیں اور حضرت عمر بائیں طرف ہیں، دونوں کا آپس میں کسی بات پر تکرار ہو جاتا ہے اور دونوں کی آوازیں اونچی ہو جاتی ہیں، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر شکن پیدا ہوتا ہے. لیکن آپ نے ان کو کچھ کہا نہیں، تو فوراً جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوئے اور آیت نازل ہوئی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آوازوں کو نبی کے سامنے بھی آپ نے اونچا نہیں ہونے دینا. اتنا ادب ہے نبی کی ذات کا. کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہم یہ گمان بھی کر سکتے ہیں کہ وہ نبی کا ادب نہیں کرتے ہوں گے؟ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے. حضرت عمر کے بارے میں ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ فطری ایک معاملہ ہوا ان سے، لیکن اللہ نے فوراً کیا کر لی؟ گرفت کر لی کہ آپ کو اللہ نے اتنی مبارک نسبت دی ہے، نبی کا امتی بنایا، صحابی بنایا، تو آپ نے ادب بھی اتنا بڑا کرنا ہے کہ آپ کی آواز نبی کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے. اور یہ حکم صرف ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق کے لیے نہیں تھا، یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے. ہر مقدس چیز کی کا ایک ادب ہے. مسجد کا بھی ادب ہے، حضور کے روزے اطہر کا بھی ادب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر آرام فرما رہے ہیں اس کا تو انتہائی زیادہ ادب ہے کہ جب حیات ہے تو اللہ آواز کو اونچا نہیں ہونے دے رہے، اور جب آپ آرام کر رہے ہوں، آپ کی اخروی زندگی شروع ہے، تو وہاں پر اتنی اونچے نعرے بازی کرنا یہ عشق و محبت نہیں ہے، یہ بے ادبی ہے. اور افسوس یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے. یعنی یہ بات ہم اتنی سالوں سے سن بھی رہے ہیں، علماء سے سن بھی رہے ہیں کہ بھئی جس طرح سے آپ یہ محبت، یہ عشق اپنا اظہار کرتے ہیں، یہ طریقہ کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بے ادبی ہو رہی ہے. تو بے ادبی کا اور بڑا گناہ آپ کے سروں پر پڑ رہا ہے. تو کتنی بڑی بے ادبی ہو گئی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ میں جا کر، مسجد نبوی میں جا کر بھی لوگوں سے اتنی بڑی بے ادبی ہو کہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اطہر پر آوازیں اتنی بلند ہو جائیں کہ جس آواز کو بلند کرنا کون منع کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے. تو یہ لوگوں کو کون سمجھائے گا؟
کہ علماء سمجھائیں گے اور لوگ کیسے سمجھیں گے؟ جب ان کو پتا ہوگا کہ ہم جس سے محبت کے دعوے کر رہے ہیں ان کے ادب و آداب کیا ہیں، ان کی زندگی کیا ہے۔ جب تک پتہ نہیں ہوگا تو پھر تو یہ اندھا اور نابینا عشق ہے جس کے آگے صرف کھائی آتی ہے کہ آپ نے چھلانگ لگا کے ڈوب جانا ہے، آپ کو کچھ حاصل حصول ہونے والا نہیں ہے۔ تو میں علماء سے بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ کم از کم اپنے لوگوں کو یہ تو بتاؤ ان کو محبت رسول، لیکن اس کا طریقہ کار بھی تو بتا دو نا کم از کم۔ اور کم از کم جس طریقے سے آج کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی جس طرح سے لوگ ڈنڈے کی چمٹ میں کر رہے ہیں، سینہ تان کی کر رہے ہیں، تو آپ عالم ہو، علماء ہو، کم از کم اپنے منبر سے اس چیز کی نفی تو کر دو نا۔